افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیات 16 تا 38، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ یہ انہی منافقین کے اس رویے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے جہاد کا حکم با الفاظ صریح مذکورہ آیت نمبر 4 سننے کے بعد اختیار کیا۔ فرمایا کہ پہلے تو یہ لوگ مسلمانوں پر اپنے دعوائے ایمان کی دھونس جمائے رکھنے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے کہ جہاد کے باب میں کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوتا، لیکن جب ایک سورہ نازل کر دی جاتی ہے اور اس میں نہایت غیر مبہم الفاظ میں جہاد کا ذکر آتا ہے تو جن کے دلوں میں نفاق ہے اور حسد کا روگ ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس پر سکرات موت کی غشی طاری ہو۔ یقول سے پہلے ہمارے نزدیک عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق فعل ناقص محذوف ہے، یعنی یہ مدعیان ایمان کہتے ہیں۔ الذین آمنوا میں فعل دعوائے فعل کے مفہوم میں ہے اور فعل کا اطلاق دعوائے فعل پر عربی میں معروف ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ نساء آیت 136۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاؤ۔ وَلَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ کے بعد فی الجہاد یا فی القتال کے الفاظ محذوف ہیں۔ قرآن میں یہ اسلوب بھی معروف ہے کہ اگر ایک چیز کی تفصیل آگے آ رہی ہے تو پہلے اس کا ذکر اجمال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آگے اسی سورہ کی آیت 36 میں بھی اس کی مثال آ رہی ہے۔ لوگوں کے سوالات نقل کرنے میں بھی اجمال کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، سورہ بقرہ آیت 189 کے تحت ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ لوگ بہت بڑھ چڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے کہ صریح الفاظ میں کفار کے خلاف جہاد کا حکم کیوں نہیں نازل ہوتا، لیکن اب جب کہ جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے اور بالکل قطعی الفاظ میں دے دیا گیا ہے تو یہ مدعیان ایمان چھپتے پھرتے ہیں۔ لفظ سورہ لفظ کتاب کی طرح قرآن کی کسی سورہ کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے اور اس کے کسی اہم حکم کے لیے بھی، دونوں معنی بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ محکمتن کی صفت اس قطعیت اور مستغنی عن التاویل ہونے کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اس میں نہ کسی قسم کا اجمال و ابہام ہے کہ وہ تعبیر و تاویل کی محتاج ہو، نہ وہ متشابہات کی قسم کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی تاویل معلوم نہ ہو۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، مرض سے مراد یہاں نفاق بھی ہے اور وہ کینہ و حسد بھی جو ان منافقین کے اندر اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا۔ آگے اسی سورہ کی آیات 29 اور 37 کے تحت اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ البقرہ کی تفسیر میں اس کی تحقیق بیان ہو چکی ہے۔ یہاں ان منافقین کی جو تصویر پیش کی گئی ہے یہی تصویر ان کی سورہ نساء میں بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، سورہ نساء آیت 77۔ تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ جنگ سے روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو جب ان پر جنگ واجب کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ یعنی جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو
اللہ اور رسول کے ساتھ اپنی وفاداری اور جانثاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے جہاد کا بڑا ولولہ ظاہر کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو اللہ سے زیادہ ان کے اندر آدمیوں کا ڈر سمایا ہوا ہے اور چھپتے پھرتے ہیں۔ فَأَوْلَى لَهُمْ لعنت اور اظہار نفرت کا کلمہ ہے۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو وَيْلٌ لَهُمْ کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ جب انہوں نے اپنے اندر اس نفاق اور بزدلی کی پرورش کی ہے تو ان پر خدا کی پھٹکار ہو۔ طاعۃ وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی ان کے لیے صحیح روش تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اس حکم جہاد کا سمعنا و اطعنا کے قول معروف سے خیر مقدم کرتے۔ پھر جب جہاد کا فیصلہ ہو جاتا تو اپنے عمل سے ثابت کر دیتے کہ انہوں نے اپنے رب سے جو عہد باندھا اس میں سچے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ روش ان کے لیے بہتر ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے لیے ہلاکت کی راہ اختیار کی۔ طاعۃ وقول معروف مبتدا کے محل میں ہے اور خبر یہاں بربنائے قرینہ و بتقاضائے بلاغت محذوف ہے۔ ہم جگہ جگہ عربیت کے اس اسلوب کا حوالہ دیتے آ رہے ہیں کہ جب مخاطب کی توجہ پوری طرح مبتدا پر مرکوز کرانی ہو تو خبر کو حذف کر دیتے ہیں۔ قول معروف سے مراد سمعنا و اطعنا کا کلمہ ہے۔ اللہ اور رسول کے معاملے میں یہی کلمہ دستور اور اہل ایمان کی روایت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے مخلص اور وفادار بندوں نے ہمیشہ اسی کلمہ سے اللہ اور اس کے رسولوں کی ہر بات کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہی بات ان کے شایان شان بھی تھی جبکہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ان کا حال یہ ہوا کہ جہاد کا ذکر سنتے ہی ان پر موت کی غشی طاری ہونے لگی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، عزم الامر کے معنی ہے کسی معاملے کا فیصلہ کر لیا گیا، اس کے لیے اقدام کا تہیہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے شایان شان بات تو یہ تھی کہ جہاد کا ذکر سن کر سمعنا و اطعنا کے معروف قول سے اس کا خیر مقدم کرتے، پھر جب اللہ اور رسول کی طرف سے اس کا حتمی اور آخری فیصلہ ہو جاتا تو اپنے عمل سے اس قول کی صداقت کا ثبوت دیتے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس سورہ کی آیت 4 میں جو حکم دیا گیا ہے اس کی نوعیت حکم جہاد کی نہیں بلکہ جہاد کے لیے تیار رہنے کی ہدایت اور اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہے۔ عملی اقدام کی نوبت اس کے بعد آئی۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی اب تک تو اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نوعیت محض دعوے کی ہے۔ اس دعوے کی صداقت امتحان کا مرحلہ تو اب آیا ہے۔ اس مرحلے میں اگر یہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ چیز ان کے لیے بڑے خیر کا دروازہ کھولتی، لیکن انہوں نے یہ راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے لیے بزدلی کی راہ پسند کی۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اوپر کی آیات میں ان منافقین کے رویہ پر جو تبصرہ ہوا ہے وہ تمام تر غائب کے اسلوب میں ہے، لیکن اس آیت میں ان سے براہ راست خطاب ہے۔ اسلوب کی یہ تبدیلی اس موعظت کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہے جو اس میں ان کو کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے اس دعوت سے اعراض کیا تو اس سے تم اپنے آپ کو یا اپنی قوم کو کوئی نفع نہ پہنچاؤ گے، بس یہی کرو گے کہ دور جاہلیت میں جس فساد فی الارض اور جس قطع رحم و باردشتگی میں مبتلا رہے اسی میں پھر مبتلا ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اسی چیز کے خواہان ہو تب تو تم آزاد ہو کے جو راہ چاہو اختیار کرو اور اس کا انجام دیکھو، لیکن اگر فساد کی جگہ حقیقی امن و عدل مطلوب ہے اور باہمی تعلقات کو اخوت و مودت کی صحیح بنیاد پر استوار دیکھنے کے خواہان ہو تو واحد راہ اس کی یہی ہے کہ اس دین کو مستحکم کرنے کے لیے جی جان کی بازی لگاؤ، جو شرک اور قبائلی و گروہی عصبیات جاہلیت کو ڈھا کر تمام بنی آدم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت اور وحدت آدم کے عقیدے پر مجتمع کر رہا ہے۔
ان منافقین کو خاص اہتمام کے ساتھ خطاب کر کے یہ نصیحت کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ان کے اندر ایک گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو کفار قریش کے ساتھ سمجھوتے کا خواہش مند تھا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس قسم کے ایک گروہ کا ذکر گزر چکا ہے اور اس سورہ کی آیت 35 میں بھی اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ لوگ قریش اور یہود کو یہ اطمینان بھی دلاتے رہتے تھے کہ ہم اگرچہ مسلمانوں کے اندر شامل ہیں لیکن بعض معاملات میں ہم آپ ہی لوگوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آگے اسی سورہ کی آیت 26 میں بھی اس گروہ کا ذکر آئے گا۔ یہ لوگ اپنی اس منافقانہ پالیسی پر اس وقت تک تو پردہ ڈالنے میں ایک حد تک کامیاب رہے جب تک جنگ کا مرحلہ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن جب یہ مرحلہ سر پر آ گیا تو ان کے لیے چھپنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ قریش اور ان کے حلیفوں کے خلاف یہ لوگ تلوار اٹھانے پر تیار نہیں تھے اور اب مسلمانوں کے اندر شامل رہنے کے لیے اس چیز سے کوئی مفر باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اپنے نفاق پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے ان لوگوں نے یہ وسوسہ اندازی شروع کی کہ ہم بھائیوں کے اندر خوریزی پسند نہیں کرتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور قریش اور اس ملک کے دوسرے عناصر سب مل جل کر صلح اور محبت کے ساتھ رہیں۔ یہی راہ اصلاح کی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر جنگ کی راہ اختیار کی گئی تو اس ملک میں ایسا فساد برپا ہو جائے گا جس کو دبانا ناممکن ہوگا۔ یہ لوگ اپنی اسی منافقانہ پالیسی کی وجہ سے اپنے کو مصلح اور امن پسند کہتے تھے اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمان ان کی یہ پالیسی اپنا لیں تاکہ ان کے نفاق پر پردہ بھی پڑا رہے اور اسلام کے دشمنوں کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ ان کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر آیت زیر بحث میں فرمایا کہ یہ راہ جو تم نے اختیار کی ہے اور جس کو تم چاہتے ہو کہ دوسرے بھی اختیار کریں، امن اور صلح کی راہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی فساد اور برادر کشی کی طرف تمہیں رجعت ہے جس میں تم پہلے مبتلا رہے ہو۔ امن و اخوت کی راہ یہ ہے کہ سب ایک اللہ کے بندے اور ایک آدم علیہ السلام کی اولاد کی حیثیت سے زندگی بسر کریں اور اس نظام زندگی کو اپنائیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور آدم کی وحدت کے عقیدے پر قائم ہے اور جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ یہ چیز اس جاہلی نظام زندگی کو برقرار رکھنے سے حاصل نہیں ہوگی جس میں قبیلہ کا خدا بھی جدا ہے اور ہر ایک کا باوا آدم بھی الگ الگ ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ اسلام میں نظام اجتماعی کی بنیاد وحدت الہ اور وحدت آدم کے عقیدے پر ہے۔ اس مسئلہ پر سورہ نساء کی تفسیر میں بحث گزر چکی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، اس لعنت کے اثر سے ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دکھائی اور یہ بات ان پر اچھی طرح واضح بھی ہو گئی کہ یہ روشنی اللہ نے اتاری ہے، لیکن یہ لوگ مڑ مڑ کر اپنی اسی جاہلیت کی تاریکی ہی کو دیکھتے اور اسی میں واپس جانے کے متمنی ہیں۔ ان کی اس ناقدری کے سبب سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور اپنی روشنی ان سے سلب کر لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کے کان حق نویشی کی صلاحیت سے اور ان کی آنکھیں بصیرت سے محروم ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ فرمایا کہ دلوں کو زندہ کرنے والی چیز قرآن ہے بشرطے کہ یہ اس پر تدبر کرتے، لیکن یہ ناقدرے لوگ کبھی اس پر غور نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دلوں کو جو زنگ لگتے ہیں وہ اس طرح ان کے دلوں پر چڑھ گئے ہیں کہ جس طرح قفل سے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اسی طرح ان کے دل بھی اس زنگ سے بند ہو چکے ہیں۔ لفظ قلوب کی تنکیر یہاں اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے۔ اس کی مثال سورہ نساء کی آیت 47 میں گزر چکی ہے۔ وہاں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارہا۔ ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے،
قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، ان کے پیچھے کی طرف موڑ دیں۔ یہاں جس طرح وجوہاً کی تنکیر اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے، اسی طرح اس آیت زیر بحث میں لفظ قلوب کی تنکیر بھی اظہار کراہت کے لیے ہے۔ گویا یہ دل ایسے قابل نفرت اور گھنونے ہیں کہ متکلم کو تعین کے ساتھ ان کی طرف اشارہ بھی گوارا نہیں۔ اقفال و ہاتھ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو روگ یا زنگ کی طرح لگتی ہیں۔ اس قسم کے روگوں کا ذکر اس سورہ میں بھی ہوا ہے، مثلاً اوپر آیت 20 اور آگے آیت 29 میں، اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ دنیا کی محبت، موت کا ڈر، بخل، بزدلی، کینہ، حسد، نفاق اور اس قبیل کی دوسری چیزیں اس کے نمایاں اجزاء ہیں۔ اگر ریاست و امارت حاصل ہو تو کبر و غرور کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور قساوت بھی اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ ان بیماریوں کا علاج قرآن کو سننا اور سمجھنا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیات 23 تا 24 کے تحت اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ وحشت قرآن ہی سے ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ فرمایا کہ ان منافقین کی یہ روش ارتداد کی روش ہے۔ ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ راہ حق یہی ہے جس کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، لیکن جب آزمائشوں سے سابقہ پڑا تو شیطان نے ان کو فریب دیا اور یہ اس کے فریب میں مبتلا ہو گئے، اور خدا نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، اس لیے کہ جو لوگ جان بوجھ کر محض اپنی خواہشوں کی پیروی میں راہ حق سے انحراف اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ جس وادی میں ہرزہ گردی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ نفاق کا ارتداد ہونا قرآن کے دوسرے مقامات میں سے بھی واضح ہے۔ سورہ مائدہ آیت 54 میں انہی منافقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والوں، جو تم میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہونا چاہتا ہے وہ برگشتہ ہو جائے، خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ عنقریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور جو اس سے محبت کریں گے۔ املا کا فاعل یہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں یہ فعل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسی کے لیے اس کا استعمال موضوع ہے۔ شیطان کی طرف سے اس کی نسبت کسی طرح موضوع نہیں۔ قرینہ موجود ہو تو مجرد فعل ہی بتا دیتا ہے کہ اس کا فاعل کون ہے۔ اس کی متعدد نظیریں قرآن میں موجود ہیں۔ سورہ یوسف آیت 110 پر ایک نظر ڈال دیجیے۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے شیطان کے حوالے کر دیا کہ حق کے اچھی طرح واضح ہو چکنے کے بعد بھی ان کا ساز باز اسلام کے ان دشمنوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سے سخت نفرت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ بعض معاملات میں ہم آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ للذین کرہوا ما نزل اللہ سے اشارہ یہود اور قریش کے لیڈروں کی طرف ہے جن کی اسلام کے ساتھ دشمنی بالکل واضح تھی، لیکن یہ منافقین ان کو اطمینان دلاتے رہتے تھے کہ ہر چند ہم مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ باقی نہیں رہا۔ اگر آپ لوگوں پر کوئی مشکل وقت آیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، اور اس معاملے میں ہم کسی کی بھی خوشی یا ناخوشی کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں۔ انہی منافقین کے متعلق سورہ حشر میں بیان ہوا ہے کہ یہ یہود کے پاس جا جا کر ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ نکل جائیں گے اور آپ کے معاملے میں ہرگز کسی کی بات کا لحاظ نہیں کریں گے۔ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرَجَنَّ مَعَكُمْ
وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، سورہ حشر آیت 11۔ اگر آپ لوگ نکالے گئے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھی نکلیں گے، اور آپ لوگوں کے بارے میں ہم کسی کی بات بھی کبھی ماننے والے نہیں ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اسرار سے مراد ان کا یہی ساز باز ہے جس کی طرف اوپر والے ٹکڑے میں اشارہ ہوا ہے، اور یہ جملہ مجرد خیر کا نہیں بلکہ تہدید و وعید کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان رازداریوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور اس کا انجام عنقریب ان کے سامنے آئے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ ان کا انجام بیان ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرنے والوں کو ان کے جرم کی سزا اسی وقت سے ملنی شروع ہو جاتی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ سوچ لیں کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب خدا کی سخت گیر فرشتے ان کی روحیں ان کے منہوں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے قبض کریں گے، اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ یہ خاص معاملہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کی ساری بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں رہی ہے۔ جو باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی تھیں وہ انہوں نے اختیار کیں، اور جو کام اس کو خوش کرنے والے تھے ان سے یہ بیزار رہے۔ اس کی پاداش میں فرشتے ان کی موت کے وقت ہی ان پر عذاب کی مار شروع کر دیں گے، اور ان کے وہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ حبط کر دے گا جو انہوں نے اسلام کے دعوے کے ساتھ بظاہر نیکی کے کیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، یہ بھی ان کو دھمکی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ ریشہ دوانیاں جو کر رہے ہیں، تو کیا ان کا گمان ہے کہ ان حرکتوں پر ہمیشہ پردہ ہی پڑا رہے گا، کبھی اللہ ان کو بے نقاب نہیں کرے گا؟ اگر ان کا گمان یہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے چہرے کی نقاب الٹ دی جائے تاکہ سب ان کو اچھی طرح پہچان لیں، کسی کو یہ فریب میں مبتلا نہ کر سکیں۔ مرض ان سے مراد نفاق بھی ہے اور کینہ و حسد بھی، جو ان منافقین کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا، اور جس کے سبب سے وہ ان حرکتوں کا ارتکاب کرتے تھے جن کا ذکر اوپر ہوا۔ نفاق بجائے خرد بھی مرض ہے، لیکن یہ مرض شدید تر ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر حسد اور کینہ کا اضافہ ہو جائے۔ یہاں لفظ ادغان سے اسی حسد اور کینہ کی طرف اشارہ ہے۔ ادغان جمع ہے دغن کی، جس کے معنی کینہ کے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ، لفظ لحن توریہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی آدمی بات اس طرح کرے کہ اپنے دل میں تو اس کا مفہوم کچھ اور رکھے لیکن دوسرے کو اس کا کچھ اور مفہوم سمجھانے کی کوشش کرے۔ منافقین اس فن میں بڑے مشاق تھے، وہ بات ایسے ہیر پھیر سے کرتے کہ کفار اور مسلمانوں دونوں کو بیک وقت یہ باور کرانا چاہتے کہ ان کی تمام ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے منافقین کو دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ذرا مشکل نہیں ہے کہ ان کو اس طرح بے نقاب کر دے کہ تم ان میں سے ہر ایک کو اس کی خاص علامت امتیاز سے پہچان جاؤ کہ یہ منافق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا ہے تو یہ اس کی ستاری ہے، تاہم تمہارے لیے ان کا پہچان لینا مشکل نہیں ہے۔ تم ان کی باتوں کے ایچ پیچ، ان کے کلام کے دو رخے پن اور ان کے لہجے کے تذبذب سے ان کو نہایت آسانی سے تاڑ سکتے ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، یہ اسی سیاق میں منافقین کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کو اپنے کلام کے دو رخے پن سے دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو یہ کامیابی تمہارے لیے کوئی خوش انجام چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، اور جب وہ باخبر ہے تو تم دوسروں سے چھپا کر کیا فائدہ اٹھا سکو گے؟